السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں سب؟ جی استاد الحمد للہ، دعا ہے استاد آپ کی۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 256، من لا یجوز دفع الزکاة الیہ۔ زکوٰۃ دینا کس کو جائز نہیں ہے، کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ تو لا یجوز دفع الزکاة لکافر، سب سے پہلے تو کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کافر ہو اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 2، لا یجوز دفع الزکاة لغنی، جائز نہیں ہے زکوٰۃ دینا کسی مالدار کو۔ مالدار سے مراد یہاں پر جو شخص صاحب نصاب ہو، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، وہ شخص شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 3، لا یجوز صرف الزکاة علی طفل غنی، اسی طرح جائز نہیں ہے زکوٰۃ دینا مالدار آدمی کے بچے کو۔ مالدار آدمی ہے، اس کا جو نابالغ بچہ ہے، اس کا نابالغ بچہ، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باپ مالدار ہے، بچہ نابالغ ہے، تو ایسے نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، اگر یہ بچہ بالغ ہو جائے، باپ اگرچہ مالدار ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جب تک یہ نابالغ ہے تو اس وقت تک یہ اپنے باپ کے تابع ہے۔ باپ مالدار تو نابالغ بچہ بھی مالدار سمجھا جائے گا، باپ فقیر ہے تو نابالغ بچہ بھی فقیر سمجھا جائے گا۔ تو جب تک یہ نابالغ ہے یہ اپنے باپ کے تابع ہے، باپ چونکہ مالدار ہے تو اس لیے یہ بھی مالدار سمجھا جائے گا بچہ، اس لیے مالدار کا جو نابالغ بچہ ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، لا یجوز صرف الزکاة علی بنی ہاشم، زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے بنو ہاشم کو، ولا علی موالیہم، اور نہ ہی ان کے آزاد کردہ غلام۔ بنو ہاشم جن کو ہم عام طور پر یہاں سید کہتے ہیں، تو سید لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، تو ان کی جو اولاد ہے وہ بنو ہاشم کہلاتی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں لا یجوز لمالک النصاب ان یصرف الزکاة علی اصلہ، اسی طرح جائز نہیں ہے جو شخص نصاب کا مالک ہے کہ وہ زکوٰۃ دے علی اصلہ، اپنے آباء و اجداد کو، کا ابی ہی، جیسے کہ اس کا اپنا باپ ہو گیا، و جدی ہی، دادا ہو گیا، و ان علا، اوپر تک۔ آدمی اپنے جو اصول ہیں، اصول سے مراد یہاں اس کے آباء و اجداد ہیں، تو آباء و اجداد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اپنا باپ، دادا، پردادا، ماں، نانی، پرنانی، تو یہ آدمی کے اصول کہلاتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نمبر 6، لا یجوز لمالک النصاب، اسی طرح جو نصاب کا مالک ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے ان یصرف الزکاة علی فرعہ، کہ وہ زکوٰۃ دے اپنی فرع کو، اپنی اولاد کو، کا ابن ہی، جیسا کہ بیٹا ہو گیا، و ابن ابن ہی، پوتا ہو گیا، و ان سفلا، نیچے تک۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، پڑپوتا ہے، پڑپوتی ہے، تو اپنی جو اس کی نسل ہے
جس طرح اپنے آباء و اجداد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح جو اس کی اپنی نسل ہے، اپنی نسل کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے علاوہ اپنے بھائی کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، بہن ہے، بہن کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، صرف آباء و اجداد اور اپنی اولاد ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا جی، آگے نمبر 7، لا يجوز لمالک النصاب، جائز نہیں ہے نصاب کے مالک کے لیے ان یصرف الزکاۃ علی زوجته، کہ وہ زکوٰۃ دے اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا۔ کذا لا تصرف الزوجۃ الزکاۃ علی زوجها، اسی طرح بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اما باقی الاقارب، اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، فإن صرف الزکاۃ علیہم افضل، تو ان کو زکوٰۃ کا مال دینا افضل ہے اگر وہ فقیر ہیں۔ بھائی اگر فقیر ہے، بھائی کو زکوٰۃ کا مال دینا افضل ہے، بہن غریب ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دینا افضل ہے۔ اسی طرح باقی رشتہ دار ہیں، چچا ہے یا اپنے کزن وغیرہ ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال دینا یہ افضل ہے بنسبت دوسرے غریبوں کے، دوسرے فقیروں کے رشتہ داروں کو دینا یہ افضل ہے۔ آگے کہتے ہیں لا يجوز صرف الزکاۃ فی بناء مسجد، زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے مسجد کی تعمیر کے لیے، او فی بناء مدرسۃ، یا مدرسے کی تعمیر کے لیے، مدرسے کی، مسجد کی عمارت بن رہی ہے جی، اس زکوٰۃ کا مال لے لو، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے یہ زکوٰۃ کا مال لے لو، او فی اصلاح طریق، یا کوئی راستہ خراب ہے اس کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، او قنطرۃ، یا کوئی پل وغیرہ ٹوٹ چکا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر جو ایک بنیادی شرط ہے وہ شرط ہے کہ کسی شخص کو مالک بنا کر دی جائے، کسی کو مالک بنا کر زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ اب وہ مسجد کی تعمیر میں پیسے دے رہا ہے تو یہاں پر کسی کو مالک نہیں بنا سکتا، اسی طرح مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے یہاں پر بھی کسی کو مالک نہیں بنا سکتا، رستہ خراب ہے یا پل ٹوٹ چکا ہے تو جہاں پر تملیک نہیں پائی جا رہی، کسی کو مالک نہیں بنا رہا، وہاں پر زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی۔ آگے بھی اسی طرح مسئلے ہیں، ولا يجوز صرف الزکاۃ فی تکفین میت، کسی میت کو کفن دینے کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال نہیں کر سکتے، او فی قضاء دین المیت، میت کا قرضہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، وجہ خود بیان کر دی، لأن التملیک، کیونکہ مالک بنانا لا یتحقق، ثابت نہیں ہو رہا، فی جمیع ہذه الصور، ان تمام صورتوں میں، اوپر جتنی بھی صورت بیان ہوئی ہیں ان تمام صورتوں میں کسی شخص کو مالک نہیں بنا سکتا، کوئی ان پیسوں کا مالک نہیں بن رہا، میت کو کفن دے رہے ہیں تو کفن خریدتے وقت تو اس میں مالک بنانا نہیں پایا جا رہا ہے، یا میت کی طرف سے قرضہ ادا کیا جا رہا ہے تو یہاں پر میت کو مالک نہیں بنایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر تملیک نہیں پائی جا رہی، تملیک کہتے ہیں کسی کو مالک بنا کر اس کو پیسے دینا، تو جہاں پر تملیک نہیں پائی جائے گی وہاں پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ولا یصح اداء الزکوٰۃ بدون تملیک، اور تملیک کے بغیر، مالک بنائے بغیر کسی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آگے کہتے ہیں الافضل صرف الزکوٰۃ علی الاقارب، افضل ہے آدمی زکوٰۃ قریبی رشتہ داروں کو دے، ثم علی الجیران، پھر پڑوسی، زکوٰۃ کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر پڑوسی، ان کا حق ہے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ آگے کہتے ہیں یکرہ دفع الزکوٰۃ، مکروہ ہے زکوٰۃ دینا، لواحد، ایک ہی شخص کو، نصاباً کاملا، ایک کامل نصاب کے برابر، کا ان دفع الی واحد، جیسا کہ کسی کو دے دے، مئتی درہم، 200 درہم، اور 20 مسقالا، یا 20 مسقال سونا۔ یہ بات پیچھے بھی گزر چکی تھی کہ ایک آدمی کو اتنا مال دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے، ایک فقیر بندہ فقیر ہے تو جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو رہی وہ اس فقیر کو اگر
اتنے مال دے دے یا اتنا پیسہ دے دے کہ اس فقیر کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے، یہ فقیر خود صاحب نصاب بن جائے، تو اتنا مال کسی شخص کو دینا یہ مکروہ ہے۔ اس سے کم دینا چاہیے۔ اگر کسی کی زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو وہ زیادہ فقراء میں تقسیم کر دے، ایک ہی شخص کو اتنا مال دینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں لا یکرہ صرف الزکوٰۃ علی مدین، مکروہ نہیں ہے زکوٰۃ دینا علی مدین، مدین بولتے ہیں مقروض، مقروض کو، لقضاء دینہ، قرضہ ادا کرنے کے لیے، اکثر من النصاب، نصاب سے زیادہ۔ اگر کوئی بندہ مقروض ہے تو اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے نصاب سے زیادہ بھی مال اسے دیا جا سکتا ہے۔ کأن دفع الی رجل الف درہم، جیسا کہ کسی آدمی کو 1000 درہم دے دے لقضاء دینہ، قرضہ ادا کرنے کے لیے، فإنہ لا یکرہ، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ تو 200 درہم یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا، لیکن وہ یہ مائک بند کر لیں، مائک کس کا کھلا ہوا ہے؟ تو جیسا کہ ایک بندے کے اوپر 1000 درہم قرضہ ہے تو 1000 درہم اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے اوپر قرضہ نہیں ہے پھر 200 درہم سے زیادہ دینا وہ مکروہ ہوگا۔ تو قرضہ وغیرہ کسی چڑھا ہوا ہو، قرضے کی جتنی بھی مقدار ہے اتنی مقدار زکوٰۃ ایک شخص کو دی جا سکتی ہے۔ یہ مجیب الرحمان بھائی آپ کا مائک اوپن ہے، مائک بند۔ مجیب بھائی آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک اوپن ہے، مائک بند کر۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں یکرہ نقل الزکوٰۃ من بلد الی بلد آخر، مکروہ ہے زکوٰۃ کو منتقل کرنا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، لغیر ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے، یعنی ایک علاقے سے زکوٰۃ کسی دوسرے علاقے میں دینا بغیر ضرورت کے یہ مکروہ ہے۔ مجیب الرحمان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک اوپن ہے، مائک بند کر لیں۔ تو بغیر ضرورت کے جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جانا مکروہ ہے۔ ولا یکرہ نقل الزکوٰۃ الی قرابتہ، لیکن مکروہ نہیں ہے زکوٰۃ منتقل کرنا اپنے رشتہ داروں کی طرف، یعنی اگر کسی کے رشتہ دار دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، ایک بندہ لاہور ہے، اس کے رشتہ دار ملتان میں رہتے ہیں، تو اب وہ اپنی زکوٰۃ ملتان بھیج سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس۔ لیکن اگر ملتان میں اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اب وہ لاہور کے فقیروں کو چھوڑ کر ملتان کے فقیروں میں زکوٰۃ تقسیم کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، البتہ مکروہ ہے بغیر ضرورت کے، بغیر کسی عذر کے اس طرح کرنا۔ آگے کہتے ہیں ولا یکرہ نقل الزکوٰۃ الی قوم، مکروہ نہیں ہے زکوٰۃ کا منتقل کرنا ایسے لوگوں کی طرف، ہم احوج الی الزکوٰۃ، جو کہ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہوں، من اہل بلدہ، اس کے اپنے شہر والوں سے۔ تو یہی مثال ہے کہ اگر ملتان کے لوگ زیادہ مستحق ہیں، وہاں پر کوئی مثال کے طور پر سیلاب آ گیا ہے، وہاں پر کوئی زلزلہ وغیرہ آ گیا ہے، لوگوں کو اشد ضرورت ہے، تو ایسی صورتحال میں اپنی زکوٰۃ لاہور میں تقسیم کرنے کی بجائے وہ ملتان بھیج سکتا ہے، پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جیسے فلسطین ہے، غزہ ہے، وہاں پر لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، اب اپنی زکوٰۃ پاکستان میں تقسیم کرنے کی بجائے وہاں پر بھیج دی جائے تو یہ مکروہ شمار نہیں ہوگا۔ ہاں بغیر کسی ضرورت کے اپنے علاقے سے باہر بھیجنا وہ مکروہ ہے۔ آگے کہتے ہیں ولا یکرہ نقل الزکوٰۃ الی مصرف وانفع للمسلمین، اور مکروہ نہیں ہے زکوٰۃ کو منتقل کرنا الی مصرف، ایسے مصرف کی طرف جو کہ مسلمانوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو، کالمدارس الخیریت،
جیسا کہ دینی مدارس ہو گئے ہیں، دینی مدارس ہیں جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں فی سبیل اللہ، وہاں پر ان کے لیے کھانا پینا، رہائش، ہر چیز کی ترتیب بنانا، تو مدارس کے اندر زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے میں تھوڑی سی تحقیق اس حوالے سے کر لی جائے کہ جو زکوٰۃ کا مال مدارس کے اندر دیا جاتا ہے، کیا وہ زکوٰۃ کا مال جو وہاں کے طلباء ہیں ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے مال سے نہ تو اساتذہ کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، نہ ہی کوئی تعمیراتی کام جو مدرسوں میں چلتے رہتے ہیں وہ تعمیراتی کام نہیں کیا جا سکتا۔ جو زکوٰۃ وغیرہ مدرسوں میں دی جاتی ہے وہ صرف اور صرف وہاں پر جو طلباء ہیں ان کے کھانے پینے کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اساتذہ کی تنخواہیں دینا یا ان کو تعمیراتی کام میں استعمال کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے مدرسے میں بھی اپنی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا جی، ادب المفرد کھول لیں۔ استاد جی ادب ایک سوال تھا، جی جیسے جی ابھی آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اب جیسے ہمارے یہاں تو یہ نارمل پریکٹس ہے کہ لوگ بلوچستان سے آتے ہیں، سرحد سے آتے ہیں مدارس کے لیے، اکثر کے لیے اپنے زکوٰۃ وغیرہ جو ہے اس کے اندر وہ مدرسوں کے اندر دے دیں، اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی ویریفیکیشن بھی تقریباً ممکن نہیں ہوتی، تو کیا ان لوگوں کو یہ جو مدارس والے آتے ہیں ان کو دینا مناسب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس میں تحقیق کرنا ضروری ہے، تحقیق اس میں کی جائے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی مدرسے کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی خود ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، روٹین بن چکی ہوتی ہے اس طرح چندہ اکٹھا کرنے کی، تو بغیر تحقیق کے ان کو اس طرح زکوٰۃ کا مال نہ دیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال اگر ان کو دیا تو اس سے پھر عین ممکن ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ والے مصارف کے اندر خرچ نہ کرتے ہوں، تو ان کو نفلی صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں، البتہ اگر زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کا مال دینا، پھر اس میں مکمل تحقیق کی جائے۔ اچھا جی، ادب المفرد میں ہم نے پڑھنا ہے حدیث نمبر 738۔ باب من مس رأس صبی مع ابیہ وبرک علیہ، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا جو بچہ اپنے باپ کے ساتھ ہو اور اس کے لیے برکت کی دعا کرنا۔ حدیث نمبر 738، حضرت عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، خرجت مع ابی و انا غلام شاب، میں اپنے باپ کے ساتھ ایک مرتبہ نکلا اور میں نوجوان لڑکا تھا، فنلقا شیخن، پھر ہماری ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی، قلت ای عمی، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، جو بوڑھا شخص ہم سے ملا، اے چچا جان، ما منعک ان تعطی غلامک هذه النمرہ، اس چیز نے تجھے روکا کہ تم اپنے غلام کو یہ چادر دے دیتے، وتاخذ البردہ، اور اپنے غلام سے دوسری چادر لے لیتے، فتکون علیک بردتان، تو تمہارے اوپر دو چادریں ہو جاتی، وعلیہ نمیرہ، اور ان کے اوپر دھاری دار چادر ہو جاتی،
تو جو بوڑھے شخص تھے ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا. تو دو طرح کی چادریں تھیں، ایک چادر اچھی والی تھی، دوسری چادر جو تھی وہ تھوڑی سی کمزور سی تھی، ہلکی تھی، دھاری دار تھی. تو انہوں نے ایک چادر ان کے پاس تھی، ایک چادر ان کے پاس تھی. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسی چادر آپ رکھ لیتے اور غلام کو بھی ایک جیسی چادریں دے دیتے تاکہ آپ دونوں کے پر ایک ایک جیسی چادر ہو جاتی. فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي، تو وہ شخص جو ہے، وہ بوڑھا شخص میرے باپ کی طرف دیکھنے لگا. فقال ابنو کا ہذا، اور کہنے لگا کہ یہ تیرا بیٹا ہے. قال نعم، میرے والد نے کہا جی ہاں. قال فمسح على راسی، تو اس بوڑھے شخص نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. وقال، اور کہنے لگا بارک اللہ فیکا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اطعموہم مما تاکلون، تم غلاموں کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. وکسوہم مما تکسون، اور ان کو وہی کپڑے پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ذہاب متاع الدنیا، دنیا کا ساز و سامان چلا جائے، احب الیہ، یہ زیادہ محبوب ہے، من ان یاخذ من متاع الاخرہ، کہ یہ آخرت میں جا کر میرا سامان چھین لے. یعنی دنیا میں اسے کچھ دے دوں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ یہ آخرت میں جا کر مجھ سے میری نیکیاں لے لے. قل تو ای ابتا، تو یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے والد سے پوچھا، من ھذا الرجل، یہ بوڑھا شخص کون تھا؟ تو کہنے لگے ابو الیسر بن عمر، یہ ابو الیسر بن عمر ہیں، یہ صحابی ہیں حضرت ابو الیسر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ان کا واقعہ ہے. تو بچوں کے سر پر، چھوٹے بچے ہیں ان کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنا، برکت کی دعا کرنا، یہ ثابت ہے، مسنون طریقہ ہے. باقی اس میں حدیث سے یہ بات معلوم ہے کہ جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. جس طرح آدمی خود کھاتا ہے اسی طرح ان کو کھلانا چاہیے، خود پہنتا ہے اسی طرح ان کو پہنانا چاہیے. اچھا جی، اگلا باب ہے باب دالت اہل الاسلام بعضهم علی بعض، مسلمانوں کی آپس میں بے تکلفی، مسلمانوں کا آپس میں بے تکلف ہونا. محمد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ادرکت السلف، میں نے سلف صالحین ان کے زمانے کو پایا، اس سے تابعین مراد ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَكُونُونَ فِي الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ، وہ ایک ہی مکان میں رہتے تھے، بِأَهَالِهِمْ، اپنے اہل و عیال سمیت. یعنی ایک ہی مکان ہوتا تھا، کھلا مکان ہوتا تھا، تو اسی مکان میں وہ رہتے تھے. یعنی خاندانی جو نظام ہے ان کا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے بڑا مکان ہوتا تھا، اسی میں سارے کے سارے رہتے تھے اہل و عیال سمیت. فربما نزل على بعضهم الضيف، کبھی کبھی ان میں سے اگر کسی کے پاس مہمان آ جاتا، وقدر احدهم على النار، اور دوسرے کی جو دیگچی ہے وہ آگ پر چڑھی ہوئی ہوتی تھی، فیاخذ صاحب الضیف لضیفہ، تو جس کے پاس مہمان آیا تھا وہ اس کی دیگچی یا ہانڈی اتار کر لے جاتا تھا اپنے مہمان کے لیے. فیفقد القدر صاحبها، اب جس کی وہ ہانڈی تھی، جب وہ اپنی ہانڈی کو چولہے پر موجود نہ پاتا، فیقول، پھر پوچھتا، من اخذ القدر، ہماری ہانڈی کس نے لی ہے؟ فیقول صاحب الضیف، تو پھر جس کا مہمان آیا تھا وہ کہتا تھا، نحن اخذناها لضیفنا، ہم نے وہ ہانڈی لے لی ہے، ہمارے پاس مہمان آیا تھا. فیقول صاحب القدر، تو پھر آگے ہانڈی والا شخص وہ کہتا تھا، بارک اللہ لکم فیہا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے. وقال محمد، اور آگے محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، والخبز اذا خبزوا مثل ذلك، اسی طرح روٹیوں کے اندر معاملہ ہوتا تھا.
روٹی بنا کر اپنے لیے رکھتے، کسی کا مہمان آ جاتا وہ دوسرے کی روٹیاں بنی بنائی اٹھا کر لے آتے تھے، پھر وہ پوچھتے بھی روٹیاں کس نے لی ہیں، تو وہ ان کو بتاتے جی ہمارے مہمان آئے تھے ہم نے لے لی ہیں۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ إِلَّا جُدُرُ الْقَصَبِ، اور ان کے جو مکان ہیں ان میں صرف قصب بولتے ہیں بانس، بانس کی ایک دیوار ہوتی تھی، ان درمیان میں بانس لگا ہوتا تھا جو فرق کرتا تھا جی یہ ان کی جگہ ہے یہ ہماری جگہ ہے۔ وَأَدْرَكْتُ أَنَا ذَلِكَ محمد بن زیاد وَأَصْحَابَهُ، کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے استاد محمد اور ان کے ساتھیوں کو اسی طرح پایا۔ تو اس حدیث میں مسلمانوں کا آپس میں جو معاشرہ ہے یا جو رہن سہن کا طریقہ کار ہے وہ بیان کیا ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفانہ ان کا رویہ ہونا چاہیے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ مسلمانوں میں بہت عرصے تک قائم رہا، لیکن آج کل یہ طریقہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج کل ہر شخص پکی دیواریں، پکے مکانات، اپنے اپنے گھروں کے اندر محدود، کسی کے کوئی مہمان آ جائے دوسرے کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی ضرورت مند ہے، کسی کے پاس مہمان آ گیا ہے تو ایمرجنسی میں اس کی مدد کر دی جائے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب اکرام الضیف و خدمتہ ایاہ بنفسہ، مہمان کا اکرام کرنا اور بذات خود اس کی خدمت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مہمان بن کر، فبعث الى نسائه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہے۔ فقلنا، تو سب نے جواب دیا ما معنا الا الماء، ہمارے پاس تو صرف پانی ہے، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے پوچھا من یضم او یضیف ھذا، اس کی ضیافت آج کون کرے گا، اس کو کون اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ فقال رجل من الانصار انا، تو ایک انصاری شخص کہنے لگا میں اسے لے کے جاؤں گا۔ فانطلق به الى امرأته، وہ اسے لے کر چلا گیا اپنے گھر۔ فقال اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے پھر آگے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا تم اکرام کرنا۔ فقالت ما عندنا الا قوت للصبیان، تو اس کی بیوی آگے سے کہنے لگی کہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہی کھانا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ہے۔ فقالا، تو وہ صحابی کہنے لگا اپنی بیوی سے حیئی طعامکی، کھانا لے آنا، و اصلحی سراجکی، پھر جو چراغ ہے اس کو درست کرنا، و نومی صبیانک، بچوں کو سلا دینا، اذا ارادوا عشاء، جب وہ رات کا کھانا مانگے، جب بچے رات کا کھانا مانگے تو ان کو کسی طریقے سے سلا دینا۔ فہیأت طعامہا، پھر وہ کھانا لے کر آئی، و اصلحت سراجہا، اور اس نے چراغ کو ٹھیک کرنے کا بہانہ کیا، و نومت صبیانہا، اور اپنے بچوں کو سلا دیا۔ ثم قامت، جب کھانا سامنے رکھ دیا تو وہ اٹھیں، کأنہا تصلح سراجہا، گویا کہ وہ چراغ کو درست کر رہی ہیں۔ فأطفأتہ، تو پھر انہوں نے درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا۔ وجعل یریانہ انہما یاکلان، اور یہ دونوں میاں بیوی مہمان کے سامنے ایسے ظاہر کر رہے تھے کہ گویا کہ ہم دونوں بھی کھا رہے ہیں۔ وباتا طاویین، اور ان دونوں نے بھوکے ہونے کی حالت میں رات گزاری، بھوک کی حالت میں۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، غدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی آئے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لقد ضحک اللہ او عجب من فعالکما، اللہ تعالیٰ تمہارے اس طرز عمل سے بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں جو رات تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا۔ وانزل اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کی شان میں یہ آیت بھی نازل کی قرآن پاک کی۔
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود فاقے کے ساتھ ہوں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو لوگ اپنے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حالت دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، کسی کے پاس بھی کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، صرف پانی موجود ہے، پانی کے علاوہ مہمان کے لیے بھی کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ایسی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی زندگی گزاری ہے۔ ازواج مطہرات نے ایسی مشقت والی، فقر و فاقے والی زندگی گزاری ہے۔ پھر صحابہ کی زندگی آگے، ان کی زندگی بھی ایسی ہی تھی کہ میاں بیوی کھانے کے لیے کچھ نہیں، صرف بچوں کا کھانا رکھا ہوا ہے، تو بچوں کا کھانا بھی اپنے مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ خود بھی رات بھوک کے ہونے کی حالت میں گزاری ہے، بچوں نے بھی بھوک کی حالت میں رات گزاری ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا جو اصل معاشرہ ہے، یا جو عین فطرت ہے، یہ ساری چیزیں صحابہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے تھے، خود اپنا گزارا کرتے تھے جیسے بھی ہو جائے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب جائزۃ الضیف، مہمان کا جائزہ بولتے ہیں مہمان کا کھانا، پرتکلف کھانا، جو مہمان کا حق بنتا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت اذنایا، میرے ان دونوں کانوں نے سنا، و ابصرت عینایا، میری دونوں آنکھوں نے دیکھا، حین تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ آگے بیان کر دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، جائزتہ، اس کا جو حق بنتا ہے وہ حق مہمان کو دے۔ قال وما جائزتہ یا رسول اللہ، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جائزے سے کیا مراد ہے، مہمان کا جائزہ کیا مراد ہے؟ قال یوم و لیلۃ، آپ نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات، یعنی مہمان کا جو اکرام ہے، پرتکلف کھانا ہے، وہ ایک دن اور ایک رات کا ہے۔ وضیافت ثلاثۃ ایام، اور باقی جو مہمان نوازی ہے وہ 3 دن تک ہے۔ جو پہلا دن اور رات ہے اس میں تھوڑا پرتکلف کھانا، اور اس کے بعد کے جو مزید 2 دن ہیں ان میں مہمان کے اکرام کریں اپنی حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ 3 دن تک ضیافت ہے۔ فما کان وراء ذالک، اور جو اس سے اوپر ہو، فہو صدقۃ، 3 دن سے اوپر جو بھی آپ مہمان کو کھلاؤ گے تو وہ صدقہ ہوگا۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، وہ خیر کی بات کہے، او لیصمت، یا وہ خاموش رہے۔ تو یہ روایات ہیں، آگے آنے والی بھی چند روایات ہیں، ان میں مہمان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں مہمانوں کا حق بیان کیا ہے۔ مہمانوں کا حق کیا ہے؟ مہمانوں کا حق یہ ہے کہ جب مہمان آدمی کے پاس آئیں، ایک دن اور ایک رات کا کھانا پرتکلف، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی آدمی کی حیثیت ہے، گنجائش ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ پرتکلف کھانا بنائے۔ زیادہ نہیں کر سکتا، مہمان کے لیے آدھا کلو گوشت منگوا کے آدھا کلو گوشت بنا لے، یعنی اپنی حیثیت سے تھوڑا بڑھ کر، جس طرح روزانہ گھر میں کھانا بنتا ہے اس سے تھوڑا سا اچھا کھانا بنا لے۔ پہلا دن اور پہلی رات، ایک دن اور ایک رات، یہ پہلے دن کا کرام ہے۔ اس کے بعد جو مزید 3 دن ہیں،
مطلب ایک دن تو یہ ہو گیا پرتکلف کھانا، اس کے بعد باقی 2 دن بچ جاتے ہیں، تو 2 دن پھر اس کا مہمان نوازی اسی شخص کے ذمے ہے، 3 دن تک مہمان نوازی ہے۔ تو جو باقی 2 دن کی مہمان نوازی ہے وہ آدمی جس طرح اپنا نارمل اس کا ہوتا ہے گھر میں بنتا ہے اسی میں سے وہ کھلائے اسے، یعنی اس میں زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو گھر میں بن رہا ہے وہی مہمان کو کھلا دے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہاں پر جو شریعت نے حق بیان کیا ہے، شریعت کا حق کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ پہلے دن تھوڑا پرتکلف ہو، باقی جو دوسرا اور تیسرا دن ہے اس میں آدمی اگر تکلف نہیں بھی کرتا، جس طرح جو کھانا عام اس کے گھر میں بن رہا ہے وہی کھانا اسے کھلاتا ہے مہمان کو، تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آگے فرما دیا وما فما کان وراء ذلک فہو صدقۃ۔ اب 3 دن سے زیادہ اگر کسی مہمان نے ٹھہرنا ہے تو 3 دن سے زیادہ مہمان کو ٹھہرانا اس آدمی کی اپنی مرضی ہے، 3 دن بعد اسے بھیج سکتا ہے بھی آپ چلے جاؤ۔ 3 دن تک شریعت نے کہا ہے کہ مہمان آئے تو 3 دن تک تم نے اس کا اکرام کرنا ہے۔ آگے روایات آ جائیں گی جن میں مہمان کو بھی تلقین کی ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ کسی کے پاس نہ ٹھہریں، 3 دن سے زیادہ کسی کے پاس نہ ٹھہریں۔ تو اگر کسی کے تنگی میں پڑنے کا اندیشہ ہو، لوگ تنگ ہو جائیں گے، میں ان کے پاس ہفتہ ہفتہ رکنا ہے، میں 2 ہفتے رکنا ہے، تو اگر اندیشہ ہو کہ لوگ مجھ سے تنگ آ جائیں گے تو ایسی صورت میں صرف 3 دن رکنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر پتہ ہے کہ یہ لوگ تنگ نہیں آئیں گے بلکہ میرے یہاں رہنے سے ان کو خوشی ہے، پھر آدمی 3 دن کیا 3 ہفتے وہاں پر رہ لے، 3 مہینے وہاں پر رہ لے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جہاں پر اگلے بندے کا تنگ ہونے کا اندیشہ، وہاں پر شریعت نے 3 دن کی قید مقرر کی ہے کہ 3 دن سے زیادہ پھر مہمان وہاں پر نہ رکے، 3 دن بعد وہاں سے نکل جائے۔ اچھا جی، اگلی حدیث 742۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الضیافۃ ثلاثۃ ایام، مہمان نوازی 3 دن تک ہے، فما کان بعد ذلک فہو صدقہ، اور جو 3 دن کے بعد وہ کھلائے گا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ مطلب وہی ہے کہ 3 دن بعد جو میزبان ہے وہ معذرت کر سکتا ہے بھی اب آپ چلے جائیں، مزید میں آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا، اس سے معذرت کر لے بھائی اب آپ جا سکتے ہیں، میرے پاس اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب لا یقیم عنده حتی یحرجہ، کسی کے پاس اتنا قیام نہ کرے کہ اسی کو تنگ کر دے، یعنی میزبان کے پاس اتنا نہیں رکنا کہ وہ بھی تنگ آ جائے۔ حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، وہ یا تو خیر کی بات کہے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، جائزتہ، پر تکلف اکرام کرے، یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات، وضیافت ثلاثۃ ایام، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، فما بعد ذلک، اور جو 3 دن کے بعد ہے، فہو صدقہ، وہ صدقہ ہے، ولا یحل لہ، اور مہمان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یسوی عندہ، وہ اس کے پاس رکا رہے، حتی یحرجہ، یہاں تک کہ وہ تنگ آ جائے۔ تو اس میں بالکل واضح ہے کہ 3 دن 3 رات جو ہے وہ مہمان کا حق ہے، مہمان 3 دن اور 3 رات کسی آدمی کے پاس ٹھہر سکتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد اگر اسے اندیشہ ہے کہ میزبان اب تنگ آ جائے گا، 3 دن سے زیادہ رکنا پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ 3 دن بعد مہمان جو میزبان ہے وہ خود بھی مہمان سے معذرت کر سکتا ہے، اسے بھیج سکتا ہے۔ اگلا باب ہے باب اذا اصبح بفنائه، کسی کے گھر میں صبح ہو جائے، یعنی مہمان گیا رات کو، اب صبح ہو گئی وہاں پر، تو جو صبح کا کھانا ہے وہ بھی میزبان کے ذمے ہے۔ حضرت مقدام ابی کریمہ شامی یہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الضیف حق واجب، رات کو مہمان آ جائے تو حق واجب ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، یعنی رات کو مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلانا ہر مسلمان کے اوپر یہ ایک واجب حق ہے کہ مہمان کو ضرور کھانا کھلایا جائے۔ فمن اصبح بفنائہ، اور جس شخص کے گھر میں مہمان کو صبح بھی ہو جائے فہو دین علیہ، تو وہ جو گھر والا ہے اس کے اوپر قرضہ ہے، انشاء اگر چاہے تو، یعنی مہمان کا کھانا اب گھر والے کے اوپر قرضہ بن چکا ہے۔ انشاء اقتضاہ، اگر مہمان کا دل کرے تو وہ مطالبہ کر لے بھئی مجھے کھانا دو، و انشاء ترکہ، اگر دل کرے تو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے گھر میں صبح ہو گئی تو صبح کا کھانا اسی گھر والے کے ذمہ ہے، اب آگے مہمان کو اختیار ہے، وہ کھانے کا مطالبہ کر بھی سکتا ہے، بھی میرا حق بنتا ہے شریعت کی روح سے، آپ مجھے کھانا دو۔ باقی مہمان کی اپنی مرضی ہے، اگر اس کا دل نہیں مانتا تو مطالبہ نہ بھی کرے۔ لیکن یہ صرف 3 دن تک ہے، 3 دن کے بعد کسی کے ہاں رکنا، ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد کسی کے ہاں قیام کرنا، اگر اگلا بندہ تنگ ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو یہ حق ہے جس کا یا اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ مہمان مطالبہ بھی کر سکتا ہے، یہ صرف 3 دن کے اندر اندر ہے، 3 دن کے بعد مہمان مطالبہ نہیں کر سکتا، 3 دن بعد مہمان کا حق ختم ہو چکا ہے، اب وہ مہمان نہیں رہا۔ باب اذا اصبح الضیف محروما، مہمان جب محروم ہو جائے، یعنی مہمان کو کھانا نہ ملے تو وہ کیا کریں؟ مہمان گیا کسی کے پاس، انہوں نے کھانا نہ دیا، تو اب یہ شخص کیا کرے؟ حدیث نمبر 745، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، انک تبعثنا، آپ ہمیں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے بھیجتے ہیں، فننزل بقوم، ہم پھر کچھ لوگوں کے ہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہم جاتے ہیں رات کو کہیں پر، رات ہو جاتی ہے تو ہم کسی علاقے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، فلا یقرون، اب اس علاقے والے ہمارا اکرام نہیں کرتے، ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے جہاں پر ہم رات گزارتے ہیں، فما تری فی ذلک، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقال لنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نزلتم بقوم، اگر تم کسی قوم کے پاس قیام کرو، فأمر لکم بما ينبغی للضیف، پھر وہ تمہارے لیے وہ چیز لے کر آئیں جو مہمان کے شایان شان ہے، فقبلو، تو تم اسے خوشی سے قبول کر لو، وَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، اور اگر وہ ایسا نہ کریں، یعنی تمہاری مہمان نوازی نہ کرے، فَخُذُوا مِنْهُمْ، تو تم ان سے لے لو، حق الضیف، مہمان کا حق، الذی ينبغی لہم، جو کہ انہیں ادا کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ مہمان نوازی جو انہیں کرنی چاہیے تھی اگر وہ خود نہیں کر رہے تو تم ان سے جا کر مطالبہ بھی کر سکتے ہو، اگر وہ پہلا حق تو انہی کا بنتا ہے جن کے پاس تم گئے ہو کہ وہ خود مہمان نوازی کریں کہ تم ان کے پاس مہمان بن کر گئے ہو، لیکن اگر وہ مہمان نوازی خود سے نہیں کر رہے تو تم جا کر ان سے مطالبہ کر سکتے ہو بھی ہم تمہارے پاس مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو، تو یہ مطالبہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگلی حدیث، اگلا باب ہے باب خدمت الرجل الضیف بنفسه، مہمان کی خود خدمت کرنا، مہمان کی خدمت خود کرنا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، فی عرسی ہی، اپنی شادی میں، ان کی شادی تھی تو ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا، وکانت امرأتہ خادمہم، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت ابو اسید ساعدی، ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، ولیمہ چل رہا ہے، تو ان کی جو بیوی ہے وہ خدمت کر رہی تھی یوم اذن، اس دن جس دن شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے میں گئے تو اس ولیمے میں ان کی بیوی ہی خدمت کر رہی تھی، واہی العروس، حالانکہ وہ دلہن تھی، دلہن ہونے کے باوجود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی تھی۔ فقالت او قالا، تو ان کی بیوی نے کہا، یا جو ان کے شوہر تھے ابو اسید ساعدی، انہوں نے کہا، اتدرون ما انقعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیز بھگو کر رکھی ہوئی ہے؟ انقعت لہو تمرات، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں بھگو کر رکھی ہوئی ہیں، من اللیلی، رات سے، فی تورن، ایک برتن میں۔ تو کھجوریں جو ہیں وہ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دینا، اسے نبیذ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی پیتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ تیار کر کے رکھی تھی۔ تو یہاں پر ان کی جو بیوی تھی وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی تھی۔ تو مہمان کی خدمت خود کرنی چاہیے، جو صاحب بیت ہے، جس کے پاس مہمان آیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود مہمان کی خدمت کرے، خصوصاً جب کوئی بزرگ آ جائے، عالم دین آ جائے، بڑا شخص آ جائے، تو اس کی خدمت خود کرنی چاہیے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو؟ جی استاد جی۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب من قدم الی ضیفہ طعاما فقام یصلی، مہمان کو کھانا پیش کر کے خود نماز پڑھنا، مہمان کو کھانا دیا اور خود نماز پڑھنے میں مشغول ہو جانا۔ یہ نعیم بن قعنب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، اتیت ابا ذر فلم اوافق ہو، میں حضرت ابو ذر کے پاس آیا، وہ مجھے گھر میں نہیں ملے۔ فقلت لامراتی، میں نے ان کی بیوی سے پوچھا، این ابو ذر، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ قالت یمتحن سیاتی کا، انہوں نے کہا کہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں، ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ فجلست لہ، میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ فجاء، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر میں آ گئے، ومعہ بعیرانی، دو اونٹ بھی ساتھ تھے، قد قطر احدہما بعجز الاخر، ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ کے پیچھے باندھا ہوا تھا، دو اونٹ تھے تو ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ کے پیچھے باندھا ہوا تھا۔ فی عنق کل واحد منہما قربہ، ان اونٹوں میں سے ہر اونٹ کی جو گردن ہے اس پہ ایک مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا۔ فوضعہما ثم جاء، انہوں نے مشکیزے اتارے پھر آگے میرے پاس۔ فقلت یا ابا ذر، تو یہ نعیم بن قعنب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنے لگے، اے ابو ذر، ما من رجل كنت القاہ کان احب الی لقیا منک، میں جس آدمی سے بھی ملاقات کروں تو سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے آپ سے ملاقات کرنا ہے، یعنی آپ کی ملاقات مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ولا ابغض الی لقیا منک، اور آپ سے ملاقات کرنا بھی سب سے ناپسند بھی ہے، یعنی سب سے زیادہ آپ سے ملنا بھی چاہتا ہوں اور آپ سے ملنا نہیں بھی چاہتا۔ قال للہ ابوک، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ تیرا بھلا کرے، وما جمع ھذا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کرنا بھی چاہتے ہو نہیں بھی کرنا چاہتے۔ قال، تو یہ کہنے لگے، انی کنت وعدت موعودۃ فی الجاہلیۃ، میں نے ایک بچی زندہ درگور کر دی تھی، فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں، ارہب، اسلامی والے ہر مجھے، اس کر دو۔ یہ مائک کم کر لیں، کس کا مائک کھلا ہے؟ اوکے ارہب ان لقیتک، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ سے ملوں گا، ان تقولا، تو آپ یہ کہیں گے، لا توبۃ لک، کہ تمہاری تو توبہ اب قبول نہیں ہوگی، لا مخرج لک، اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ وکنت ارجو، اور لیکن مجھے یہ امید بھی ہے، ان تقولا، کہ آپ یہ آپ جواب دیں آرام سے جاؤ، کہ ہم کلاس کر کے آ جاؤ، میں بری کروں آپ کی توبہ قبول ہو یا سکتی ہے، وہ کرے گا، گناہ جاؤ سے آپ کیا بچ کلاس میں سکتے کرا ہیں۔ قال کیا افی الجاہلیت اصبت، دیا ہے تو یہ کہنے لگے کہ کیا تم نے زمانہ جاہلیت میں یہ کام کیا ہے؟ چلو اس کے علیفہ کے ساتھ چلے جاؤ۔
लाफरे करने तैमूर भाई आपका माइक ओपन है, माइक बंद कर लें। लाफरे तक मैंने कहा वो हमें वैसे ही कहते हैं कि क्या बड़े ना तुमने रहे। एक काम ज़माना जाहिलियत आप में दोनों किया? चले जाओ। कुल तो लाफरे नाम करना। मैंने चलो किया। दो कर लीजिए। तैमूर भाई देखो करे आपका माइक ओपन है, माइक बंद कर लें प्लीज। नहीं कोई चक्कर ला के आ तो बस एक बार ज्यादा देर नहीं मिलेगा। ये और तैमूर मुझे भाई माइक बंद कर दें प्लीज। अच्छा जी, उन्होंने पूछा कि अफिल जाहिलियत या सब था, क्या तुमने ये काम ज़माना जाहिलियत में किया था जो बेटी जिंदा दरगोर की थी? कुल तो नाम, मैंने कहा बिल्कुल, जी हाँ, ज़माना जाहिलियत में। काला, तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, जो पहले काम हो चुका है ज़माना जाहिलियत में, अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया। वक़ाल ली इम्राती, फिर अपनी बीवी से कहने लगे, आतीना बि तामिन, खाना लेकर आओ। फ़अबत, बीवी ने इनकार कर दिया, मैं नहीं लाती। सुम्मा अमरहा, फिर हज़रत अबू ज़र ने दोबारा कहा। फ़अबत, बीवी ने फिर इनकार कर दिया। हत्ता इर्तफ़ात अस्वातुहुमा, तो हज़रत अबू ज़र और उम्मे ज़र आपस में बातचीत करते करते इनकी आवाज़ें बुलंद होने लगी। ये खाना मंगवा रहे थे हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीवी आगे से इनकार कर रही थी। काला, तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, ही बस कर, फ़इन्ना कुन्ना ला तअदूना मा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से आगे नहीं बढ़ सकती। फिर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। उन अपनी बीवी को ये कहा कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से आगे नहीं बढ़ सकती। कुल तो ये आए हुए थे नुआइम बिन क़ानब, ये कहते हैं कि मैंने पूछा, बमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहिन्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में क्या बात की है? काला, तो फरमाने लगे, इन्नल मरअता खुलिक़त मिन ज़िलाइन, औरत एक टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। व इन्ना का इन तुरिद अन तुक़ीमहा, और अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे, तुकसिरुहा, तो तुम उसे तोड़ दोगे। व इन तुदारिहा, और अगर तुम उसी तरह इसको रखोगे, फ़इन्ना फ़ीहा आवदन व बुलगतन, तो तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकोगे। यानी अगर औरत की इस्लाह करने की कोशिश नहीं करोगे, औरत चूँकि टेढ़ी पसली से है, तो इसके साथ इसी तरह तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर इसी तरह तुम चलते रहे, फिर तो तुम औरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकोगे, लेकिन अगर औरत को सीधा करने के चक्कर में पड़ गए, फिर तुम उन औरत के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। फ़वल्लत, तो उनकी बीवी गई वत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, फ़जाअत बिसरीदतिन, और प्याले में सरीद लेकर आ गई। कअन्नहा क़तातुन, गोया कि वो एक कबूतरी हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये ताबेई हैं नुआइम बिन क़ानब, उन्होंने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बीवी हैं उनको कबूतर के साथ तशबीह दी है, तेज़ी के अंदर, यानी लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई के फ़ौरन बाद ही वो जल्दी से गई और खाना वगैरह तैयार करके फ़ौरन ले आई। फ़क़ाल कुल, तब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि तुम खाओ। चलें, बाकी हदीस कल हम आगे मुकम्मल कर लेंगे। मौलाना जुनैद साहब आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں تمام احباب؟ جی استاد جی الحمد للہ، آپ ٹھیک ہو استاد جی؟ جی الحمد جزاک اللہ استاد جی۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حضرت السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو پی ایس بند ہو گیا تھا، لائٹ بھی ساری بند ہو گئی. اچھا جی. جی استاد جی. سورہ بقرہ کا سورہ نساء کا رکو نمبر 13. سابقہ رکو میں جہاد کی فرضیت کے احکام، ان میں اعتراضات، موانع اور عوامر سب پڑھ چکے ہم لوگ. جس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اور بعض منافقین کے ٹولے کی کتنی اقسام ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے بتلا دی. کیونکہ بات قتل و قتال کی چل رہی تھی، اسی کی مناسبت میں اللہ رب العزت نے قتل کے احکام بھی بیان فرما دیے. اچھا جی. تو دراصل نکلا بس. اچھا جی. تو قتال کی مناسبت میں قتل کے احکام بھی بیان کر دیے. اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عیاش بن ربیعہ مخزومی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ ابو جہل کا سوتیلا بھائی تھا. واقعہ یہ پیش آیا کہ ہجرت سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، عیاش جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا، اسلام لے آیا. لیکن گھر والوں کے ڈر سے اپنے اسلام کو کبھی ظاہر نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، تو عیاش بن ابی ربیعہ بھی موقع پا کر مدینہ آ گیا. اب ظاہر سی بات ہے، اس نے مکہ میں رہ کر بھائیوں کے ڈر سے، سوتیلے بھائیوں کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا. تو جب موقع ملا تو مدینہ ہجرت کر کے لے کر آئے تاکہ کھلے طور پر مسلمانوں میں شامل ہو سکیں اور اپنے اسلام کا اظہار کر سکیں. اب اس کے 2 سوتیلے بھائی تھے، ایک ابو جہل تھا، دوسرا حارث بن زید تھا، جو بعد میں اسلام لے آئے تھے. تو ابو جہل کو جب پتہ چلا تو اس نے ایک چال چلی کہ مدینہ آیا اور اس سے جو ہے کسی طرح ملاقات کا موقع تلاش کیا، اور اس سے کہنے لگا کہ تیری ماں جو ہے وہ بہت پریشان ہے، بہت بے حال ہے، تجھے بہت یاد کر کے روتی ہے، تو ہم تجھ سے کچھ نہیں کہتے، تو صرف اتنا کر کے ہمارے ساتھ چل دے اور اپنی ماں سے مل کر واپس آ جانا. یہ بھائیوں کے اعتماد میں آ کر ساتھ چل دیے. تو جب راستے میں پہنچے، ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا
وہاں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ وہاں ان کی والدہ جو تھی جن کی وجہ سے ان کو بہلا پھسلا کر لے جایا گیا تھا، وہ بھی ساتھ ابو جہل کے اور ان کے زید بن حارث کے ساتھ، حارث بن زید کے ساتھ شامل ہو گئی، اور اس کو عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور اتنا مارا کہ ہر جگہ جو ہے وہ زخموں سے چور چور تھی، اور صرف اتنا کہا اور کہ اپنی زبان سے کفریہ کلمات ادا کر دو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خوب اس کا مذاق بنایا، تو اپنی جان بچانا چونکہ فرض ہے تو انہوں نے وہ کلمات ادا کر دیے اور پھر ان کو مکہ لے گئے، تو وہاں سے پھر موقع پا کر یہ مدینہ بھاگ گئے واپس۔ تو حارث بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسلام لے کر مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اب عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلام لے کر آ چکے ہیں، تو انہوں نے جا کر جب مدینے میں ملاقات ہوئی حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا احوال بیان کرتے اور ایک دوسرے سے حال احوال کرتے، عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور ان کو قتل کر دیا۔ بعد میں مسلمانوں سے پتہ چلا کہ یہ تو اسلام لے کر مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، کفار کا دامن تو یہ چھوڑ چکے اور آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ تو پھر عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا معاملہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا، میرے دل میں وہ زخم تازہ تھے جو انہوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا، تو مجھے اب بھی یہی غالب گمان تھا میرا کہ اب یہ پھر کسی کو ایسے بہلا پھسلا کر لے جانے کے لیے آئے ہیں جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے قتل کے اعتبار سے مکمل احکام کی آیات نازل فرما دی۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم ذرا اس کو تمہیدی طور پر بات کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ہے قتل عمد، ایک ہے قتل خطا۔ قتل عمد کے احکام ہم نے پڑھ لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ جو جان بوجھ کر قتل کیا جائے اس کے بدلے میں قصاص ہے، اگر قصاص معاف کر دیا گیا تو دیت ہے، اور دیت کے بھی میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، کہ چاہے تو مقتول کے جو وارثین ہیں وہ چاہے تو ساری دیت معاف کریں، یا تو یعنی قصاص بھی نہ لیں اور دیت بھی نہ لیں، یا قصاص نہ لیں دیت لیں، اور دیت ساری لیں یا آدھی لیں یا تھوڑی لیں، جو بھی ان کے آپس میں رضامندی سے جو معاملہ طے ہو جاتا ہے تو اس پر جو ہے فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں بات ہے قتل عمد کا، تو ظاہر سا معاملہ ہے، اس لیے بات چل رہی ہے قتل خطا کی، کیونکہ عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قتل کیا وہ غلطی سے کیا۔ قتل خطا کس کو کہا جاتا ہے؟ ارادہ نہ ہو، غلطی سے بندہ مر گیا، جیسے مثال کے طور پر ہرن کا نشانہ لے رہا تھا، آگے کوئی بندہ آ گیا اس کو لگ گیا، یا دور سے سمجھا کہ کوئی شکار کھڑا ہے اور اس پر جو ہے تیر چلا دیا یا گولی چلا دی، اور وہ شکار نہیں تھا، انسان کھڑا تھا، اس کو لگ گیا، وہ مر گیا، نیت نہیں تھی اس کے قتل کرنے کی۔ اور آج کے دور کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے بندہ ڈرائیونگ کرتے وقت غلطی سے کسی کو گاڑی لگ گئی اور وہ بندہ مر گیا، تو یہاں ارادہ نہیں تھا، ارادہ شامل نہیں تھا، خطا ان غلطی سے جو ہے اس سے یہ قتل ہو گیا۔ قتل کرنے کا یا گاڑی کو ٹھوکنے کا ظاہر سی بات ہے کسی بھی ڈرائیور کا ارادہ نہیں ہوتا، ہاں جو قتل ہی کے ارادے سے گھر سے نکلا ہو تو وہ پھر کسی میں اگر گاڑی مارے یا کچھ بھی مارے تو اس سے وہ جو ہے وہ قتل عمد میں شمار ہوگا۔ یہ قتل خطا کی بات چل رہی ہے۔ قتل خطا میں ارادہ نہیں تھا لیکن غلطی سے لگ گیا، گاڑی لگ گئی، تیر لگ گیا، گولی لگ گئی، تو اور وہ بندہ مر گیا، اب یہ قتل خطا میں شامل ہو، ٹھیک ہے۔
اچھا، تو جیسے قاتل کی اقسام ہیں کہ قاتل جو قتل کرنے والا ہے وہ غلطی سے کرتا ہے یا جان بوجھ کر کرتا ہے، اسی طرح مقتول کی بھی قسمیں ہیں. ان کو بخوبی سنیے گا، کیونکہ اگر اس کی ہم تفصیل میں پڑھیں گے تو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کا مکمل ایک پیٹرن اور ضابطے کے طور پہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن نشین ہو جائیں یہ باتیں. مقتول کی قسمیں ہیں، 4 قسمیں مقتول کی بیان فرمائی جاتی ہیں. پہلا، مسلمان کو قتل کر دیا. مسلمان کو قتل کر دیا. مسلمان ایسا تھا جو آپ ہی کے ملک میں رہنے والا ہے، دارالاسلام میں رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، قتل تو مسلمان کو کیا لیکن وہ مسلمان دارالاسلام میں نہیں رہ رہا بلکہ دارالحرب میں رہتا ہے. دیکھیں 2 قسم کے دار ہیں. ایک دارالحرب، جیسے اس وقت میں مکہ دارالحرب بنا ہوا تھا اور مدینہ دارالاسلام تھا، دارالامن تھا. تو دارالحرب میں ایک مسلمان رہ رہا ہے لیکن اس کا عمدن قتل ہو چکا، خطأً اس کا قتل کر دیا. ٹھیک ہے، غلطی سے اس کا قتل ہو چکا. یہ 2 قسمیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے، تیسری قسم یہ ہے کہ ایسا مقتول ہے، 2 مسلمانوں کی صورت ہیں، 2 کافروں کی صورت ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ مسلمان کو قتل کیا اور وہ مسلمان جو ہے آپ ہی کے ملک میں یعنی دارالاسلام میں ہی رہتا تھا، دارالامن میں رہتا تھا. دوسری بات یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے، مسلمان کو تو قتل کیا لیکن وہ مسلمان دارالاسلام یعنی آپ کے ملک میں نہیں رہ رہا بلکہ کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جس ملک کا اور آپ کے درمیان کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہے. جنگ چھڑی ہے، تمہارا ادھر جائے وہ مار سکتے ہیں، ان کا کوئی ادھر آئے تو تم مار سکتے ہو. لیکن وہ ہے مسلمان، اپنے اسلام کو مخفی رکھتے ہوئے یا کسی مصلحت کی وجہ سے وہ دارالحرب میں رہتا ہے. تو غلطی سے خطاً آپ نے اسے قتل کر دیا. 2 صورتیں ہوگی. تیسری صورت، مقتول ایسا ہے جس کو قتل کیا وہ ہے تو کافر لیکن وہ آپ کے ملک میں امن کا معاہدہ کرتے ہوئے رہ رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی ویزا ٹکٹ لے کر آتا ہے، ایسا ملک ہے جس سے ہماری جنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ ہے، ایسا ملک ہے جس سے ہماری جنگ چل رہی ہے لیکن وہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ ٹکٹ اور ویزا وغیرہ لے کر آیا ہے، امن کا ایگریمنٹ کر کے، عافیت اور سلامتی کا ایگریمنٹ کر کے آپ کے ملک میں رہ رہا ہے. تو آپ کے اوپر اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات کہ وہ آیا ہی ایسے ملک سے ہے کہ جس ملک کے درمیان اور آپ کے ملک کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، بھئی ہماری جنگ بندی ہے، تمہاری طرف ہمارا بندہ آ جائے تو سلامتی سے تم لوٹا دو، ہماری طرف تمہارا بندہ آ جائے تو ہم سلامتی سے تمہیں لوٹا دیں گے. تو اس کو ذمی کافر کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ذمے میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے ماتحت رہ رہا ہے. تو ذمی کافر کا حکم بھی وہی ہے جو ایک مسلمان کا حکم ہے، کیونکہ ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں. اور اسلام میں عہد کو پورا کرنا سکھلایا جاتا ہے، عہد کو توڑنا نہیں سکھلایا جاتا. اگر ذمی کے حقوق کی حفاظت دارالاسلام نہیں کرے گا تو وہ اپنے معاہدے کا پاسدار نہیں بنے گا بلکہ معاہدے کی وعدہ خلافی کر رہا ہے، معاہدے کو توڑ رہا ہے وہ. تو اس سے جو ہے اسلام کا ایک غلط امیج سامنے جاتا ہے. تو اسی لیے ذمی کافر جو ہے ایسا ملک جس سے معاہدہ ہو چکا ہے آپ کا کہ بھئی آپ کی طرف کوئی بندہ ہے تو آپ خاموشی سے ہمیں لوٹا دیں گے یا وہ اپنا کام پورا کر کے واپس آ جائے گا. اور دونوں ملک کے درمیان یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے. جیسے آج ہم دیکھیں تو پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ، اٹلی ہو گیا، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، انڈیا ہو گیا یا افغانستان ہو گیا، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا پڑا ہے. تو یہاں پر جو ہے اب ہمارا کوئی اس طرف جاتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو واپس لوٹائیں گے، اور یا ان کا کوئی ہماری طرف آتا ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ہم ان کو واپس لوٹائیں گے. تو مراد اس سے ذمی کافر ہے ایسی قوم کہ جس قوم کا آپ سے امن کا معاہدہ ہو چکا ہے، ایسے ذمی کافر جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو گیا. 3 صورتیں ہوگی. چوتھی صورت،
کافر قتل ہوا لیکن وہ کافر دارالحرب میں رہتا تھا، جسے حربی کافر کہا جاتا ہے، دارالحرب میں وہ رہتا تھا، تو دارالحرب والوں سے تو ہماری کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہے، ان سے تو ہماری جنگ چل رہی ہے ہر وقت کی، تو اب ان چاروں کا یہ حربی کافر کہلائے گا، یہ غلطی سے قتل ہو گیا۔ اب ان چاروں کا حکم کیا ہے وہ سن لیجئے گا۔ سب سے پہلی قسم کا حکم یہ ہے، پہلی جو صورت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ مسلمان قتل کر دیا، اس کی 2 سزائیں اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوئیں، وہ کیا ہیں؟ ایک دیت ہے، دوسرا کفارہ ہے۔ دیت ہے، دیت کی مقدار کیا ہوگی وہ میں آپ حضرات کو بعد میں بتاؤں گا۔ ایک دیت ادا کرنی ہے جس کی شریعت میں جو بتلائی گئی ہے وہ 100 اونٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اونٹ میسر نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ نہیں لے سکتا، تو پھر 30 کلو اور 618 گرام چاندی بنتی ہے آج کے حساب سے۔ اچھا جی، تو یہ تو ہو گئی دیت، جو 100 اونٹ بن رہی ہے یا 30 کلو 618 گرام چاندی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری سزا کیا ہے؟ وہ کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام مسلمان کو آزاد کرنا۔ اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے بھائی غلام مسلمان جو ہے وہ باندی ہو یا غلام ہو، ان دونوں میں سے کسی کو بھی آزاد کر سکتے ہیں، تو آج کے دور کے اعتبار سے غلام باندی ملنا تو ممکن نہیں ہے، تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ کہ بھئی شہرین متتابعین 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ متتابعین میں یہ بات واضح ہے کہ اس کے روزوں میں تتابع ہونا ضروری ہے، تسلسل ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، یہ پہلی قسم کا حکم کہ اگر مسلمان ہے اور دارالاسلام میں ہی رہتا ہے، وہ غلطی سے قتل ہو گیا، دیت دینی پڑے گی، ایک سزا، دوسری سزا کفارہ دینا پڑے گا جو کہ غلام مسلمان کو یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ غلام مسلمان اور باندی نہ ملے تو 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھے گا۔ دوسری قسم کا حکم، دوسری قسم کون سی ہم نے پڑھی ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان ہے لیکن دارالحرم میں رہتا ہے، جن سے ہماری جنگ ہر وقت چلتی رہتی ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو صرف کفارہ دینا پڑے گا، دیت نہیں دینی پڑے گی۔ دیت ظاہر سی بات ہے مال کی صورت میں ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ مومن غلام آزاد کرے، مومن غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ کفارہ، صرف یہی سزا ہے۔ دیت اس وجہ سے نہیں دے سکتا کیونکہ ولایت دونوں کے درمیان منقطع ہو چکی ہے، کٹ چکی ہے۔ اب وہاں اگر دیت دیتے بھی ہیں مثال کے طور پر، اول تو یہ نہیں پتا کہ اس تک پہنچے گی یا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اب وہ مسلمان ہے، دارالحرب میں رہتا ہے، کفار کے بیچ میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے رہ رہا ہے، تو اگر دیت دی جاتی ہے، اس کے جو گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، وہ اگر کافر ہیں تو بھائی کافر وارث ہی نہیں بن سکتا، وارث نہیں بن سکتا کیونکہ دیت ورثاء کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ جو عام ایک آدمی طبی طور پر ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے وارثین کو جو جو حق جتنی پرسنٹیج کے حساب سے ملتا ہے، اسی طرح دیت اسی پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اگر وہ مسلمان ہے اور اس کے اہل و عیال کافر ہیں تو کافر ہونے کی وجہ سے وہ اس کے وارث نہیں بن سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے اہل و عیال بھی مسلمان ہیں، وہ بھی جو ہے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے رہ رہے ہیں، تب بھی دیت نہیں دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں شریعت کے اعتبار سے دیت تقسیم نہیں کی جائے گی، اور وہاں کے جو قواعد اور قانون ہیں وہ دارالاسلام سے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں نقصان کیا لازم آئے گا کہ قاتل اپنا مال بھی دے گا اور مقتول کے وارثین اس سے استفادہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس کی سزا یہاں پر کیا منتخب کی گئی کہ صرف کفارہ، مومن غلام آزاد کرے، اس کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھ سکتا ہے۔ تیسری صورت کا حکم، تیسری صورت کیا ہے بھائی؟ کہ میں نے بتایا مقتول ایسا ہے، کافر تو ہے لیکن ذمی کافر ہے کہ وہ امن کا معاہدہ کر کے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے۔
اب اس کے لیے اس کی سزا جو اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوئی ہے کہ اگر ذمہ کافر کو جو امن کا معاہدہ کرتے ہوئے آپ کے ملک میں ہی رہ رہا ہے، عرب سے آیا ہے، لیکن وہ آپ کے امن کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے آپ کے ملک میں کسی مقصد کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایسا بندہ قتل ہو جاتا ہے غلطی سے تو اس کی دو سزائیں ہیں۔ کون سی سزا؟ کہ دیت بھی دینی پڑے گی اور ایک مومن غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ تو اس کی سزا تیسری قسم کے حکم کی، تیسری صورت کی جو سزا ہے وہ سزا مل رہی، وہ بعینی ہی اس سزا کے مطابق ہے جو پہلی قسم کی سزا ہے۔ یعنی مسلمان دارالاسلام میں رہتا تھا، اس کو قتل کر دیا غلطی سے، اس کی سزا بھی یہی ہے، دیت بھی دینی پڑے گی بھائی، اور 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، اول تو یہ غلام آزاد کرے۔ تو آج کے دور کے اعتبار سے کیونکہ غلام نہیں ہے تو 60 روزے کو ہی سامنے رکھا جائے گا، 60 روزے مسلسل رکھے جائیں گے۔ اب تیسری قسم کا جو ہے یہ کافر، لیکن ذمی کافر ہے، امن کے معاہدے میں تمہارے سامنے تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، تو یا اسی ملک کا شہری ہے، اسی ملک کا رہائشی ہے، لیکن وہ امن کے معاہدے میں جو ہے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اس ملک میں، تو ایسا ذمی کافر اگر قتل کر دیا جائے گا تو اس کی بھی وہی سزا ہے جو ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہے۔ اب اعتراض پیدا ہو کہ کافر اور مسلمان کی سزا ایک جیسی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کافر ذمی ہے، آپ کے معاہدے کے تحت ہو چکا ہے۔ وہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ معاہدے کوئی وعدہ خلافی کرو گے تو اسلام کا ایک غلط نظریہ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور وعدے کا پاسداری اسلام میں سکھائی جاتی ہے، تو اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جس میں وعدہ خلافی سکھائی جاتی۔ اس لیے ذمی جو کافر ہے اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ایک مسلمان کا حکم ہوگا۔ اب بات آ گئی چوتھی قسم کی۔ چوتھی قسم کون سی ہے بھائی؟ وہ میں نے بتائی تھی حربی کافر۔ ایسا کافر قتل ہو گیا کہ غلطی سے قتل ہو گیا کہ جس سے کوئی امن کا معاہدہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، ان کی اور ہماری جو ہے آپس میں، یعنی دارالحرب اور دارالاسلام کی آپس میں جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کوئی ادھر جاتا وہ جو ہے گریز نہیں کریں گے، وہ غلطی سے کیا، وہ تو آمد سے بھی قتل کریں گے۔ تو اسی طرح یہی قانون ہمارے لیے بھی ہے کہ دارالحرب سے اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے قتل کریں گے، آمدن کریں یا غلطی سے ہو، دونوں صورتوں میں اس کا قتل کرنا لازم ہے اور اس کی سزا کچھ نہیں۔ یہ ان کے یہ چاروں صورتیں بیان کر دی اور ان کے احکام بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ اچھا جی، اب قتل عمد کی دو قسمیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قتل عمد میں دیکھیں، مسلمان کا قتل ہوا جو آپ ہی کے ملک میں رہتا تھا تو قصاص ہوگا، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو دوسری صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ذمی کافر کا جان بوجھ کے قتل ہو گیا، آپ ہی کے ملک میں رہتا تھا اور اس کا قتل ہو چکا ہے، تو اس میں جو ہے جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے، خطا والا چکر نہیں ہے، عمدن قتل ہوا، جان بوجھ کر قتل کیا، ذمی کافر کا قتل ہوا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو تین ائمہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ دیت تو ہے، قصاص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ زیادہ تر دیکھیں کہ جتنی بھی جو سلطنت گزری ہیں یا جتنے بھی جو اسلام کی ملک یا ریاستیں قائم ہوئی ہیں وہ زیادہ تر احناف ہی کی قائم ہوئی ہیں، تو اسی پر عمل ہوتا آیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی قصاص بھی لیا جائے گا، ٹھیک ہے، ذمی کافر کے جو وارث ہیں ان کو یہ اختیار ہوگا، چاہے تو وہ قصاص لیں یا دیت لیں، ٹھیک ہے۔
امام صاحب کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان ذمہ برابر ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمان پر جو احکام لاگو ہوں گے، جو سزا یا انعام جو لاگو ہوں گے، وہی ذمہ کافر پر سزا اور انعام لاگو ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہم ما لنا وعلیہم ما علینا، جو ہمارے لیے ہے وہ ان کے لیے بھی ہے، اور جو ہم پر فرض ہے وہ ان پر بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم سے امن کا معاہدہ کر کے ایک ایگریمنٹ کے تحت رہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب دیت کی مقدار آپ حضرات کو بتلا دوں، دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے، اور جو میں نے آپ حضرات کو بتا دی ہے، چاندی 30 کلو 618 گرام بنتی ہے۔ باقی اس میں آپشنز بھی ہیں کہ قاضی اور جج جس دیت پر فیصلہ کر دیں وہ دیت جو ہے نافذ کر دی جائے گی، یا قاتل اور مقتول کے ورثاء وہ آپس میں کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر قتل عمد ہو تو دیت کی شرائط کیا ہیں یہ ذرا سمجھ لیں۔ قتل عمد ہو یعنی جان بوجھ کر قتل کیا تو قصاص معاف کر دیا گیا اور دیت دینی لازم ہو تو دیت جو ہے وہ اکیلے قاتل پر آئے گی۔ یاد رکھنا یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن چند اسلام کے احکام ایسے ہیں کہ جن کو بالکل سرے سے ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے احکامات کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے آج اسلامی مملکت میں، لیکن بعض ایسے احکام ہیں جن کو سرے سے سوچا ہی نہیں جاتا۔ وہ کیا ہے کہ دیکھو، اگر دیت دی جائے گی نا، قتل عمد ہوا اور جان بوجھ کر قتل کیا کسی نے، تو مقتول کے جو ورثاء ہیں انہوں نے قصاص معاف کر دیا، وہ کہتے ہیں بھئی دیت چاہیے ہمیں، تو دیت لینی ہے، تو دیت لازم ہو گئی اس پر۔ اب دیت اکیلے قاتل کے اوپر ہوگی، جتنی بھی دیت بنتی ہے، 30 کلو 618 گرام چاندی بنتی ہے، بھئی اکیلے قاتل کو دینی پڑے گی۔ اگر قتل خطا ہے، اگر غلطی سے قتل ہوا، ٹھیک ہے، اب جو یہ دیت آتی ہے، یہ دیت صرف اکیلے قاتل پر نہیں آئے گی بلکہ عاقلہ پر آتی ہے۔ یہ دیت کس پر آتی ہے؟ عاقلہ پر۔ عاقلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مدد کرنے والے ادارے ہیں یا رشتہ دار جو ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے اعتبار سے میں اس کی بڑی بہترین مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے اور اس سے غلطی سے کوئی قتل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیت دینی پڑے گی۔ دیت وہاں کے شرکاء جتنے بھی اس کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان سب پر آئے گی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کی کیا غلطی ہے اس بات میں کہ وہ جو ہے اس کی غلطی کا کیا ہوا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس میں ایک اجتماعیت کا معاملہ پیدا ہوگا کہ کل کو ہر ایک کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی، کل کو مجھ سے غلطی ہوگی، بھئی میرے اس جرمانے کا جو ہرجانہ ہے وہ سارے مل کر بھر لیں گے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پر یکدم بوجھ نہیں ڈلتا، 3 سال ہر ماہ ہر ایک کی سیلری میں سے ایک مقدار میں جو دیت ہوگی اس کو 3 سال پہ تقسیم کیا جائے گا ہر مہینے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو 3 سال میں جتنے مہینے بنتے ہیں ان پر تقسیم کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہر مہینے کی جو رقم بنتی ہے وہ اس کمپنی کے یا جو اس کے رشتہ دار ہیں ان سب میں تقسیم کی جائے گی، تو وہ بہت تھوڑی تھوڑی سی آئے گی ہر ایک کے حصے میں۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک ساتھیوں کو؟ جی جی استاد جی۔ جی چلیں استاد جی، جی۔ یہ 2 آیات جن کے احکام ہم نے پڑھے ہیں ان کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وما کان للمؤمن، نہیں ہے کسی بھی مومن کے لیے، یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، الا خطا، سوائے غلطی سے، یعنی غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ ومن قتل مؤمنا، تو جس نے قتل کیا مومن کو خطا غلطی سے، اس کی سزا کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں، تو گردن یعنی گردن کا لفظ اس لیے کنایا کیا گیا کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کی غلامی میں اس کا جو ہے غلامی اس کے گلے میں ہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو ہم نے باندھنا ہوتا ہے نا، جانور وغیرہ کو، تو اس کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہمارے قابو میں رہے، تو اس لیے رقبہ سے تعبیر کیا گیا۔ فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، رقبہ ایک گردن مومنہ، مومن کی یعنی ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ ایک سزا ہو گئی۔ ودیتن، اور دیت دینی پڑے گی، مسلمتن، جو سپرد کی جائے گی، الی اہلہ، مقتول کے اہل کی طرف، یعنی اس کے
وہ رسا کی طرف، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، درگزر والا معاملہ کرے، وہ کہ ہم نے دیت نہیں لینی، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر جو لازم رہے گا وہ ایک غلام کو آزاد کرنا، وہ میسر نہیں ہے تو صرف 60 روزے رکھے اور بات ختم ہو جائے گی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مقتول جو ہے وہ ہو من قوم، ایسی قوم سے، عدو لکم کے جن کی تمہارے ساتھ دشمنی ہے، جو تمہارے دشمن ہے، وہ مومن، اس حال میں کہ وہ مقتول مومن ہے، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ وہ مقتول کیا ہے، مومن ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو تمہارے لیے کیا ہوگا بھائی، ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، دیت نہیں ہے، میں نے بتا دیا تھا کہ جو دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی کہ ایسا مسلمان ہے جو دارالحرم میں رہتا ہے، وہاں دیت نہیں ہوگی، کہ ولایت منقطع ہو چکی ہے، اس وجہ سے وہاں دیت نہیں ہوگی، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ بندہ مومن تھا، رہتا دشمن قوم کے درمیان تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کی ایک ہی سزا، وہ کفارہ ہے، وہ کیا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، غلام نہ پائے تو 60 روزے رکھے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اب ذمی کافر کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اگر وہ مقتول جس کو قتل کر دیا گیا، من قوم، ایسی قوم سے ہے، بینکم و بینہم، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، میثاقن، ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایک معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس کی سزا کیا ہوگی، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، وہی مسلمان والی سزا بیان ہو رہی ہے، دیکھ، فدیۃ تو دیت دی جائے گی، دیت جو ہے مسلمۃ سپرد کی جائے گی، الی اہلہ، اس ذمی کافر کے ورثاء کی طرف، اس کے مقتولین کے ورثاء کی طرف، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، تو غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں اللہ نے ایک دوسرا آپشن بھی دے دیا، فمن لم یجد، جو غلاموں کو آزاد کرنے کی صورت نہ پائے، مال کی صورت میں بھائی وہ نہیں آزاد کر سکتا، یا غلام اب موجود ہی نہیں ہے دور حاضر کے اعتبار سے، تو وہ نہ پائے، فصیام، تو وہ روزے رکھے گا، شہرین، 2 مہینے متتابعین، مسلسل، توبۃ من اللہ، یہ قتل کا جو گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی توبہ کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے جاری کر دیا گیا، تو توبہ اس طریقے سے قبول ہوگی، توبۃ من اللہ، یہ توبہ کرنا ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، یہ سوال نہیں پیدا کر سکتے کہ اللہ نے یہ سزا کیوں مقرر کی ہے، کیوں عاقلہ پر پیسے ڈالے ہیں، کیوں اکیلے قتل عمد ہو تو قاتل پر اکیلی ساری دیت ڈال دی گئی ہے، اور دیت کی مقدار اتنی کیوں زیادہ رکھی ہے، تو یہ سوال کی گنجائش نہیں بنتی، وکان اللہ علیما، کیونکہ اللہ رب العزت علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جیسے احکام اللہ رب العزت نے بتلائے ہیں وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہیں، تو اسلام کے جو احکام ہیں ان کی سب سے بڑی حکمت عملی کیا ہے، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، کہ ان حقائق کی، ان احکام کی جتنی تہ میں جاتے جاؤ گے اتنی ہی خوبصورتی اور حکمتیں نظر آتی چلی جائیں گی۔ ظاہری کوئی بندہ ایک کان سے بات سنی ہے اور جا کر جو ہے وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، کسی بھی حکم کی حقیقت کو، تو یا اس پر تحقیق نہیں کرتا، تو وہ اس کو ظاہری طور پر غلط نہیں سمجھے گا، لیکن اللہ نے فرما دیا پہلے بھی، انما یتذکر اولی الالباب، کہ قرآن پاک سے نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا جی، حکیمہ، حکمت والے ہیں، اللہ رب العزت نے حکمت عملیہ رکھی ہیں ان احکام میں جو انسانی کے لیے نفع بخش ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، تو جس نے قتل کر دیا، جو شخص قتل کرے مومن کو متعمدًا، جان بوجھ کر، اس کی دنیاوی سزا میں نے آپ حضرات کو بتلا دی ہے، اخروی سزا اللہ بتلانے، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کی سزا جہنم خالدًا فیہا، جہنم کے اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہنے سے مراد جب تک اس کے اس گناہ کی بھرپائی نہیں ہو جاتی، اس گناہ کی جتنی سزا بنتی ہے اس سزا میں ہمیشگی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ کسی مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا جان بوجھ کر، تو اب بھئی وہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم کر دیا جائے گا، جتنی اس سزا کی مقدار ہے اس مقدار میں وہ ہمیشگی اختیار کرے گا، اس میں ناغہ یا تخفیف یا اس میں کمی نہیں ہوگی۔ وغضب اللہ علی، اور دنیا میں اللہ کی ذات اس پر غضبناک ہوگی، اللہ کا غضب کمائے گا، ولعنہ، اور اللہ رب العزت اس پر لعنت فرمائیں گے، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ آگے آیت کا شان نزول ہے، اس کی تفصیل ہے، وقت 10 منٹ پہلے ہی اوپر جا چکے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی احباب کو؟ جی یہ استاد جی۔
کوئی سوال اس کے متعلق؟ چل جی، اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاد جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ساتھی ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی الحمدللہ استاد. آپ کی صحت ٹھیک خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا جی، گزشتہ عقیدے کے اندر بات یہ چل رہی تھی، جیسے معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ تھا، یہ ماننا تھا کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہے، مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ مرتکب کبیرہ ہو، توبہ کی ہو یا نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اس کے حکم اور ارادے پر موقوف ہے کہ وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اپنی رحمت سے، اور چاہے گا تو عذاب دے گا اپنے عدل سے. ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں جو شرع عقائد کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے اور چاہے تو صغیرہ پر پکڑ فرما لے. یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، کچھ واجب نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جو بھی کرے گا معاف کرے گا تو فضل کا معاملہ ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور سزا دے گا تو عدل کا معاملہ ہوگا، کوئی اس میں پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے. عقیدہ نمبر 69 یہ ہے، وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ. اہل قبلہ میں سے جو فاجر ہو، نیک ہو، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنے کو ہم جائز سمجھتے ہیں. امام فاسق ہے، فاجر فاسق کہہ رہا ہوں، فاسق ہے، فاجر ہے، نیک ہے، مسلمان ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ہو جائے گی. اسی طرح اس پر اگر وہ مر جائے تو اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ عمومی حکم جو بیان فرمایا نا، اس سے ایک تو ڈاکو اور تاؤ طریق جس کو بولا جاتا ہے، باغی لوگ ڈاکو، اور وہ منافق جس کا نفاق سب کو پتہ ہو کہ یہ منافق اصل میں مسلمان نہیں، یہ مسلمانوں کا روپ دھارے ہوئے ہے، اس کا نفاق ظاہر ہو سارے لوگوں کے سامنے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ اس سے علیحدہ ہے. ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی. فقہائے کرام نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ زجر ہو جائے، ڈانٹ ہو جائے، ان کو عبرت ہو جائے، نصیحت ہو جائے. اسی طرح جو ڈاکو ہے نا، ڈاکو راہزن جس کو کہتے ہیں، اگر وہ لڑائی ہوئی اس سے مسافروں کی یا لوگوں کی، اور وہ اس لڑائی کے دوران مارا گیا، تو پھر اس پر عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے. اور اگر ویسے ہی وہ مر گیا، طبیعی موت مر گیا، تو پھر پڑھی جائے گی. اسی طرح جو خودکشی کرنے والا ہے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. والدین کا قتل کرنے والا اگر
وہ مرا ہے طبعی موت تو پھر تو اس پر پڑی جائے گی، اور اگر اس نے والدین کو قتل کیا، والدین میں سے کسی کو بھی، تو معاذ اللہ، اور اگر پھر اس کے بعد وہ اس کے قصاص میں قتل کر دیا گیا، اس کے قصاص میں کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا، تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، زجر اور توبیخ کے لیے، عبرت کے نشان بنانے کے لیے۔ وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، ان میں سے کسی کو بھی نہ ہم جنتی بنائیں گے نہ جہنمی بنائیں گے، نہ جنتی قرار دیں گے نہ جہنمی قرار دیں گے۔ ہاں، اعمال کے اعتبار سے جنتی جہنمی کہا جا سکتا ہے، لیکن قطعی جنتی یا جہنمی نہیں ان کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ، نہ ہی ہم ان کے کفر کی ان پر گواہی دیں گے، کفر کا الزام نہیں لگائیں گے ان پر، نہ ہی شرک کا الزام لگائیں گے، نہ ہی نفاق کا الزام لگائیں گے، جب تک، کب تک نہیں لگائیں گے؟ جب تک ان سے وہ چیز یعنی ان میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو جائے، یعنی کفر ظاہر نہ ہو جائے تب تک کافر نہیں کہا جا سکتا، شرک ظاہر نہ ہو جائے تب تک مشرک نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح نفاق نہ ظاہر ہو جائے تب تک اس کو منافق نہیں کہا جا سکتا۔ تو ان کو کیا کریں گے بھائی؟ پھر ہم نہ مسلمان، ان کو ہم کوئی بھی حکم نہیں لگا سکتے۔ کہتے ہیں وَنَظَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ان کے جو راز ہے نا دل کے اندر، حقیقت اندر کیا ہے، ظاہراً تو وہ جو بھی نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہ اندر سے کیا ہے، اس معاملے کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تو ہی ان کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ ولا نرى السيف، عقیدہ نمبر 71 یہ ہے، ولا نرى السيف على احد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا من وجب عليه السيف، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں دیکھیں پچھلے عقیدے کے اندر ایک بات میرے نکل گئی، جو رہ گئی بتانا، جو تکفیر کا مسئلہ ہے نا، کسی کو کافر قرار دینا، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ مسلمان کو اگر وہ تھا مسلمان اور اس نے کافر کہہ دیا، تو مسلمان کو اگر کافر کہہ دیا تو کافر کہنے والا خود کافر بن جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جس کا یقینی معلوم ہو کہ یہ کافر ہے اس کو کافر کہا جائے گا، یقینی طور پر آنکھوں سے دیکھ لیا شرک کر رہا ہے اس کو مشرک کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک اندازے یا لوگوں کی باتوں کے اوپر نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھ گئے بات کو؟ ولا نرى السيف، اور ہم نہیں جائز سمجھتے، نہیں دیکھتے، نرا کا معنی ہوتا ہے ہم نہیں دیکھتے، مطلب ہم جائز نہیں سمجھتے، کس کو؟ سیف یعنی تلوار کو، کسی پر تلوار اٹھانے کو، امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی بھی شخص پر تلوار چلانا، تلوار اٹھانے کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ ہاں، صرف اس شخص پر جائز سمجھتے ہیں جس پر تلوار چلانا، تلوار اٹھانا واجب ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، لا يحل لامرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم الا يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق لجماعته، کہ مسلمان پر خون حرام ہے سوائے اللہ کے حقوق کے۔ وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ مثال کے طور پر جو شادی شدہ زنا کرنے والا ہو اس کو ظاہر سی بات ہے سنسار کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ دین کو چھوڑنے والا، مرتد ہونے والا، جو مرتد ہو جائے معاذ اللہ، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جماعت کو چھوڑنے والا یعنی امام سے بغاوت کرے، امیر المؤمنین کے خلاف ہو جائے اور امیر المؤمنین کی مخالفت کرے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے، جماعت بنائے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے مسلمانوں کی اندر تفریق پیدا ہوگی اور مسلمانوں کی طاقت کمزور ہوگی، تو اس شخص کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آگے اس کی وضاحت اور آ رہی ہے اسی عقیدے کی۔ عقیدہ نمبر 72 کیا ہے؟
वला नरल खुरूज अला अइम्मतिना व वुलाति उमूरिना व इन जावरू, और हम अपने इमामों के ख़िलाफ़ निकलने को जायज़ करार नहीं देते। अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़, मुसलमानों का जो इमाम है उसके ख़िलाफ़ निकलने को, बगावत करने को जायज़ नहीं समझते। ठीक है। वला वुलाति उमूरिना, और हमारे मामलात के जो वाली हैं उनके ख़िलाफ़ भी, उसको भी जायज़ नहीं समझते। व इन जारू, अगरचे वो जुल्म ही करें, जालिम ही क्यों ना हो, और ना ही हम इन्हें बद्दुआ देते हैं। आगे मैं इसकी वजाहत करता हूँ। वला नज़अु यदन मिन ताअतिहिम, और ना ही इनकी ताअत से अपना हाथ खींचेंगे हम, यानी इनकी बैत से हम इनकार भी नहीं करेंगे। व नरा ताअतहुम मिन ताअतिल्लाहि तआला फरीज़तन, और हम उनकी ताअत को अल्लाह की ताअत ही समझते हैं फरीज़े के तौर पर। वालम यअमरू बिमासियतिन, जब तक वो किसी गुनाह का हुक्म ना करें, किसी मासियत का हुक्म ना करें। जब मासियत का हुक्म करेंगे तो अब अमीर की इताअत वाजिब नहीं है, उसकी बात मानना ज़रूरी नहीं है। हदीस मुबारक में आता है ना, ला ताअत लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, जहाँ मखलूक खालिक की नाफरमानी का हुक्म दे तो वहाँ उस मखलूक की बात मानना और उसकी इताअत करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। वनदउ लहुम बिस्सलाहि वल मुआफ़ाती, और हम इनके लिए क्या करेंगे, इनकी नीयत की दुरुस्तगी और बुराई से बचने की दुआ करते रहेंगे। इनके लिए इस्लाह, सलाह की दुरुस्तगी और बुराई से बचने की दुआ करते रहेंगे। ठीक है। किसी ज़रूरत के बगैर हाकिम की, अमीरुल मोमिनीन की अलल ऐलान इहानत करना, बुराई करना, ये शरअन नापसंदीदा है। हदीस मुबारक में भी आता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है। अपने दिलों को बादशाह अपने दिल बादशाहों को बुरा भला कहने में मशगूल ना कर। ला तशगुलू कुलूबकुम लिसब्बिल मुलूक, बादशाहों को गालियाँ देने में अपने दिल को मशगूल ना कर, बल्कि क्या कर, वलाकिन तक़र्रबू इलल्लाहि तआला बिदुआई, इनके हक़ में अल्लाह ताला के क़ुर्ब की दुआ करो। युअतफ़ुल्लाहु क़ुलूबहुम अलैकुम, अल्लाह ताला उनके दिलों को तुम्हारे ऊपर नरम कर देंगे। ये हदीस मुबारक आते हैं। तो बिला वजह हुकूमत की हर बात में कीड़े निकालना, अच्छाई का एतराफ़ ना करना, हुकूमत की मुखालफत को एक बज़ात खुद एक मकसद बना लिया जाता है और उसी के ऊपर बात की जाती है, और ये उसी को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा। हर चीज़ के अंदर बुराई करना अमीरुल मोमिनीन की, बादशाह की, बादशाह हो या अमीर हो, ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है शरअन। कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मसला आ जाए, हाकिम को बुरा कहा जाता है। हालांकि हदीस में क्या आता है, अमालुकुम अम्मालुकुम, तुम्हारे हाकिम तो तुम्हारे अपने अमाल हैं। तो लिहाजा इस अकीदे में कितनी बातें होगी, 3 बातें होगी। एक तो ये, आदिल हुकूमत के खिलाफ बगावत करना हराम है। दूसरी बात यह है, अगर हाकिम से कुफर जाहिर हो जाए और सरी कुफर जाहिर हो तो फिर उसके खिलाफ बगावत करना हक है, लेकिन उसमें भी शर्त है कि बगावत के लिए जो कुव्वत जमा करे वो मुनासिब कुव्वत होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि मुनासिब कुव्वत नहीं है बल्कि मजीद उसको छेड़ लिया उन्होंने, इनको कुचल दिया, और फिर और वो जो बदी वाली हुकूमत है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तीसरी बात यह है कि अगर हुक्मरान से फिस्क, फजूर, जिना, शराब और क्या कहते हैं, जुल्म, ठीक है, ज्यादती, ये सरजद हो तो फिर भी इनकी इताअत और फरमा बरदारी करनी चाहिए, इनके खिलाफ बगावत करना जायज़ नहीं।
کیونکہ ہمارے اسلاف نے ایسے حکمرانوں کی اطاعت کی ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ؟ اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھا کر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، قاتل بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکمران کو ہٹائیں گے اور اس کی جگہ دوسرے امام کو مقرر کریں گے تو اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، اور فتنہ پھر اتنا برا اٹھتا ہے کہ اس کو دبانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ فتنہ پھر کئی جانوں کو اور کئی گناہوں کو وجود بخشے گا۔ اس میں پھر طریقہ کیا ہے کہ جس نیکی کا امام حکم کرے اس میں اس کی اطاعت کر لی جائے، جہاں امام گناہ کا حکم دے، معصیت کا حکم دے، تو وہاں اس کی اطاعت نہ کی۔ اسی طرح آخری بات فرمائی کہ حکمرانوں کے حق میں بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمارے برے اعمال ہی ہوتے ہیں، لہذا اپنے اعمال پر توبہ طائب ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے نادم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں۔ اچھا جی، عوامل کی بات چل رہی تھی، تو سب سے پہلے عوامل تھے حروف عاملہ۔ حروف عاملہ دو طرح کے تھے، ایک وہ حروف عاملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں، دوسرے وہ حروف عاملہ جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ پہلے وہ حروف عاملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اس کی 7 قسمیں تھی۔ چوتھی ہم پڑھ رہے تھے لائے نفی جنس، یہ بھی اپنے سے بعد 2 کلموں میں عمل کرتا ہے، پہلے کو نصب دے دیتا ہے اور دوسرے کو رفع دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ لا نفی جنس کے بعد اگر ایک معرفہ آ جائے تو پھر کیا کریں گے، ہم دوبارہ لا آئے گا اور پھر دوبارہ معرفہ لائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھایا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر 2 معرفوں کا نہ ہونا بتایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، کسی جگہ نہ ہونا بتایا جا رہا ہو، تو پھر وہاں کیا کریں گے، ہم دونوں معرفوں کے شروع میں لا لگا دیں۔ اب اگر 2 نکروں کا نہ ہونا ظاہر کرنا مقصود ہو کہ 2 نکرہ ہیں اور ان دونوں کا نہ ہونا بتانا مقصود ہے، تو اس کے اوپر کیا اعراب پڑھیں گے؟ پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا کبھی پیش پڑھیں گے لا زید عندی ولا عمر لا خالد ہا ہنا ولا سعید، لیکن اگر 2 نکرہ آ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں اس پر 5 طرح کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے۔ لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، دوسری مثال اس کی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی کہ دونوں پر نصب پڑھ لیا، زبر پڑھ لیا، لیکن ایک زبر پڑھا۔ دوسرا اعراب کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لا رجل فی الدار ولا امرأۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دوسری مثال یہ ہوگی، دونوں پر پیش پڑھ لیا اور وہ بھی 2 پیش پڑھے۔ تیسرا اعراب کیا پڑھا جا سکتا ہے کہ پہلے پر ایک زبر اور دوسرے پر ایک پیش، لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، نہیں ولا امرأۃن، 2 زبر، پہلے پر ایک زبر دوسرے پر 2 زبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ چوتھی مثال لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، پہلے پر زبر اور دوسرے پر پیش، جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پانچویں پر لا رجل فی الدار ولا امرأۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو پہلے پر 2 پیش اور دوسرے پر ایک زبر۔ یہ 5 طرح اعراب پڑھا جا سکتا ہے اگر لا کے بعد 2 نکرہ آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ حروف عاملہ میں سے 5واں ہے حروف ندا۔ حروف ندا آپ کو پتہ ہے جو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی حروف عاملہ میں سے، کیوں بھائی؟ یہ بھی دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کہیں یہ کسی کو زبر دیتا ہے، کسی کو پیش دیتا ہے۔ تو حروف ندا یہ جب مضاف پر داخل ہو جائے تو اس کو نصب دے دیتا ہے۔ حروف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، جیسے یا عبد اللہ، یا نے عبدہ کو زبر دے دیا اس لیے یا حرف عامل ہے، حرف ندا ہے، عامل میں سے ہے۔ ای اور حمزہ یہ نزدیک، جب کسی کو کوئی نزدیک ہو ان کو پکارنا ہو تو پھر ای اور حمزہ استعمال کریں، اور جب دور ہو کوئی اس کو پکارنا ہو تو اس کے لیے ایا اور حیا استعمال کریں۔
اور یا عام ہے، قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو استعمال کرتے ہیں نا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر اس میں قرب کا معنی مراد لیا جائے نا، منع کیوں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیوں منع کرتے ہیں؟ اس طرح کہنا جائز نہیں کہ روزہ رسول پر حاضری ہو تو وہاں کہنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ کہنے والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یا سے قریب کا معنی مراد لے رہا ہے وہ، اور اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہے۔ چھٹا حروف عاملہ میں سے چھٹا ہے واو، جو مع کے معنی میں ہو، جیسے استوى الماء والخشبۃ، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا مفعول معہ کے اندر جو واو مع کا معنی دیتا ہے، یہ واو بھی اپنے سے بعد والے کلمے کو زبر دے دیتا ہے۔ الخشبۃ کو کیا دے دیا بھائی؟ زبر دے دیا، اس لیے یہ بھی حروف عامل میں سے۔ ساتواں ہے الا حرف استثناء، یہ بھی اپنے سے بعد والے کلمے کو کبھی زبر دے گا، کبھی زیر دے گا، کبھی پیش دے گا، جیسے جا القوم الا زیدن، کبھی زیدن کر دے گا۔ تو یہ الا بھی عمل دیتا ہے، یعنی اعراب دیتا ہے، اعراب بدلتا ہے، عمل کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی حروف عاملہ میں سے ذکر کر دیا۔ تو یہ 7 حروف عاملہ ہو گئے جو اپنے سے بعد والے اسم میں عمل کرتے ہیں۔ اب اگلی فصل کے اندر بھی حروف عاملہ ہیں، لیکن یہ اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کریں گے، لیکن وہ کلمہ اسم نہیں ہوگا، وہ کلمہ فعل ہوگا۔ یہ صرف 2 ہی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں۔ ٹھیک ہے بھائیو، کوئی سوال تو نہیں ہے کسی بھائی کا؟ جزاکم اللہ جی، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔